اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جو مذاکرات پہلے اسلام آباد میں ہوئے، جس طرح کا ثالثی کا کردار پاکستان نے نبھایا، وہی پاکستان ہوگا جو ان مذاکرات کو آگے لے کر چل پائے گا۔ تو سارے ممالک ہیں، کینیڈا ہے، یورپی یونین ہے، تو کیا یہ سارے ممالک ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ گلوری جو پاکستان کو ملی ہے دراصل ان کا حق تھا، ان کو ملنی چاہیے تھی؟ جو سعودی عرب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ بھاری سرمایہ کاری پاکستان میں کرے گا، ایران سے ہمیں تیل اور گیس ملے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر گئے اور ہم نے دیکھا کہ جس گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا، یعنی ایران کے وزیر خارجہ جس گرم جوشی سے ان کو گلے ملے اور جس محبت سے ایرانی عوام نے ان کا استقبال کیا ہے، ایک طرف سے ہم یہ بہت خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اگر دنیا میں کسی پہ اعتماد ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، پاکستان ہے، اور یہ گرم جوشی بتا رہی ہے، اس عزت کے بارے میں بتا رہی ہے جو پاکستان کو میسر ہے اس وقت ایران میں۔ دوسری جانب واشنگٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کنفرم کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کئی دوسرے ممالک پہنچے، ثالثی کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جھگڑا ختم کرا دیتے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان بتا رہے ہیں ریکارڈ پر پوری دنیا کے سامنے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے علاوہ، پاکستان کے علاوہ کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جو مذاکرات پہلے اسلام آباد میں ہوئے، جس طرح کا ثالثی کا کردار پاکستان نے نبھایا، وہی پاکستان ہوگا جو ان مذاکرات کو آگے لے کر چل پائے گا۔ تو گویا ایک طرف جو اعتماد پاکستان کو ایران میں حاصل ہے، وہی اعتماد امریکی انتظامیہ کے نزدیک بھی پاکستان اتنا ہی اعتماد والا ملک ہے، وہ کسی دوسرے ملک پر یعنی انحصار کرنے کو تیار نہیں ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اچھا، تیسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب دیکھ لیجئے کہ وہاں محمد بن سلمان، جو کہ ظاہر ہے کہ آل ان آل ہیں، حکمران ہیں سعودی عرب کے، وہ جتنی گرم جوشی سے وزیر اعظم شہباز شریف کو مل رہے ہیں اور جو عزت پاکستان کو سعودیہ میں اس وقت مل رہی ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ سب دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کی ایفرٹس وہ مثالی ہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ یعنی پارٹنر رہا ہوا ہے۔ سوویت یونین کے خلاف پوری ایک جنگ تھی، سلسلہ تھا اس زمانے میں، ریگن ایڈمنسٹریشن اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت۔ دوسری دفعہ ہم نے بش ایڈمنسٹریشن امریکہ میں اور پاکستان میں جنرل مشرف کی حکومت، وہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ پوری، اس میں بھی پاکستان ان کے ساتھ پارٹنر تھا۔ دونوں مرتبہ جب پاکستان ماضی میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں امریکہ کے ساتھ تھا، اتنی عزت یہ پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ امریکہ کی جانب سے جو عزت، جو احترام پاکستان کو اس وقت میسر ہے، یہ ماضی میں کبھی نہیں رہا۔ حالانکہ امریکہ کے ساتھ ہم پہلے بھی ان کے پارٹنر رہے ہوئے ہیں جنگوں کے خلاف، تو جنگوں میں پارٹنر ہونے کے باوجود، مشترکہ دشمن سے لڑنے کے باوجود، یعنی سوویت یونین ہو یا دہشت گردی کا خطرہ، اس کے باوجود پاکستان کو یہ عزت میسر نہیں آئی جو اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ جنگ میں پارٹنر بالکل نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے۔ امریکہ کی جو ایران کے ساتھ جنگ ہے اس میں پاکستان دور دور تک امریکہ کا پارٹنر نہیں ہے، دوسری طرف ایران کا بھی پارٹنر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غیر جانبدار رہتے ہوئے پاکستان کو جو عزت اس وقت مل رہی ہے آن دا ریکارڈ بائی دی امریکنز پوری دنیا کے سامنے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور یہی معاملہ ایران کا بھی ہے، ایران میں جو عزت مل رہی ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں جو عزت پاکستان کو، برادرانہ تعلق تو ہمیشہ سے تھے، لیکن جو احترام، جو عزت پاکستان کو اس وقت سعودی عرب میں میسر ہے، وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو یہ ایک بے مثال کامیابی ہے پاکستان کی، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاکرات اور جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس وقت، یہ اس کا راز میں رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کو سبوتاج کرنے کے لیے پاکستان کو یہ جو گلوری ملی ہے، اس سے صرف دشمن نہیں، یعنی بھارت نہیں، یا اسرائیلی جو لابی ہے پوری دنیا میں طاقتور ترین لابی ہے اسرائیل کی، صرف یہ تو دشمن نہیں ہے جن کی جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان کو جو عزت ملی ہے یہ عزت چھین لی جائے کسی طرح سے، تو یہ دشمن جو ہیں یہ تو اپنا ایک طرف سے ظاہر ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن جو دوست ہیں یا غیر جانبدار ممالک ہیں، وہاں بھی ایک رشک کا، ایک طرح کا احساس محرومی موجود ہے۔ آپ کے خیال میں کیا جاپان کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے؟ آسٹریلیا کی یہ خواہش نہیں ہوگی؟ نیوزی لینڈ کی یہ خواہش نہیں ہوگی؟ ساؤتھ کوریا کی یہ خواہش نہیں ہوگی؟ جرمنی، فرانس، برطانیہ، یہ سارے ممالک ہیں، کینیڈا ہے، یورپی یونین ہے،
تو کیا یہ سارے ممالک ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ گلوری جو پاکستان کو ملی ہے دراصل ان کا حق تھا، ان کو ملنی چاہیے تھی؟ تو اس وقت صرف ایسا نہیں ہے کہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے پوری دنیا میں اسرائیلی لابی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ان مذاکرات کو ناکام کیا جائے. بھارت ہے جس کا میڈیا وہ پاگل ہو چکے ہیں، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اتنے زیادہ کھو بیٹھے ہیں کہ اب بھارت کے اندر جو ہوش مند لوگ ہیں وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، آن دا ریکارڈ آ کے وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق ایسے ملک سے ہے جہاں کے میڈیا پر مسخرے بندر بیٹھ کے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، وہ پاگل ہو چکے ہیں پاکستان کی نفرت میں. تو ظاہر ہے کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں، اسرائیل جو لابی ہے ان کی کوشش اپنی جگہ کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں. دوست بھی اس پہ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ اتنی زیادہ گلوری جو پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ملی ہوئی ہے. تو ان کا بہت ضروری ہے، نہایت اہم ہے کہ جو بھی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، جن نکات کا تبادلہ ہو رہا ہے، جن نکات پر بحث جاری ہے، وہ بالکل راز میں رہیں. اور اس کے پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایکسلنٹ ہے. کہیں سے کوئی چیز خبر لیک نہیں ہو رہی، کہیں سے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا جس سے اس عمل کو نقصان پہنچ سکے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوگا اور امریکہ اور ایران ایک پرماننٹ معاہدے دوستی کی طرف آئیں گے یا ورکنگ ریلیشن شپ کی طرف آئیں گے، جنگ کا خاتمہ ہوگا اور ایران پر سے پابندیاں ہٹیں گی. اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹیں گی، جس کی بہت امید ہے، تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اگین پاکستان ہے، کیونکہ ہمیں ایران سے جو گیس ملے گی اور تیل ملے گا، ہمارے پاس جو کمی رہتی ہے، ہر وقت رونا رہتا ہے کبھی تیل کا کبھی گیس کا، ہمارا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ جب ہمارا ایک آلریڈی ہمارا یعنی وہ فریزر میں پڑا ہوا ہے بیک برنر پہ، لیکن گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ موجود ہے، وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور ہمیں اپنی طرف سے پائپ لائن بچھانی ہے، جس کے بعد پھر ایران سے ہمیں گیس میسر ہوگی، ایران سے ہمیں بہت سستا تیل میسر ہوگا، جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس پر یعنی ناقابل یقین مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ہم بہت یعنی پاکستان کی معیشت بہت تیزی سے ترقی کر سکتی ہے. دوسری طرف اتنی بڑی یعنی دنیا کو امن کی طرف لانا اور اس عذاب سے، جنگ کے عذاب سے نکالنا، اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان کو سعودی عرب سے بجا طور پر ہمیں توقع ہے کہ وہاں سے ہمیں بہت غیر معمولی سرمایہ کاری ملے گی. امداد نہیں صرف، قرضہ نہیں صرف، بھاری سرمایہ کاری جو سعودی عرب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ بھاری سرمایہ کاری پاکستان میں کرے گا. ایران سے ہمیں تیل اور گیس ملے گا، سعودی عرب کی سرمایہ کاری ہوگی. باقی جو ہمارے جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے جو قرضہ پاکستان میں دینا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے برادر ممالک سے پوری امید ہے کہ وہاں پہ وہ آگے بڑھ کر ہمارے قرضے کچھ کم کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بلکہ بعض لوگ تو انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام بیرونی قرضے معاف ہو جانے چاہیے. جتنا بڑا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے دنیا کو امن کی جانب لانے کے لیے، اس میں تو پاکستان کے تمام قرضے ہی معاف ہو جانے چاہیے. بات یہ بین الاقوامی میڈیا پر غیر ملکی کہہ رہے ہیں، پاکستانی نہیں کہہ رہے. تو یہ ہے وہ تمام پاکستان کے لیے خوشگوار معیشت اور خوشگوار مستقبل کی طرف اشارے جو ان مذاکرات کی کامیابی سے یہ تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. اور اگین کہ جو پاکستان کو گلوری ملی ہے اس وقت خارجہ کے معاملات میں، ہمیں پوری امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت اثرات، غیر معمولی مثبت اثرات ہم پاکستان کی معیشت پر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اندرونی استحکام کی جانب بھی اس کے ہم بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھیں گے.